عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں جس کا عنوان ہے مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، جسے میں اپنے پیارے شیخ سیدی مرشدی محبی و محبوبی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر سنا رہا ہوں۔ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے، حاصل ساحل مجھے طوفان میں ہے، حاصل ساحل مجھے طوفان میں ہے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے، اپنی آہوں سے درے جانا پہ میر، اپنی آہوں سے درے جانا پہ میر، اپنی بگڑی کو سنوارا چاہیے، اپنی بگڑی کو سنوارا چاہیے، آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، غیر کی مجھ کو نہ پرواہ چاہیے، غیر کی مجھ کو نہ پرواہ چاہیے، دست بکشا جانب زنبیل ماں، دست بکشا جانب
سودا چاہیے، میرے سر کو تیرا سودا چاہیے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا مقطع ہے۔ اختری خستہ دور فتادہ کو، مظہر خستہ دور فتادہ کو، ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے، ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے پیارے شیخ و مرشد و محسن و مربی شاہ حکیم محمد مظہر صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کی تعمیل ارشاد کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شان سے، اپنے فضل سے، اپنے آسان توفیق سے کچھ مجھے اچھی باتیں کرنے اور تمام حاضرین و حاضرات کو اچھی طرح سے ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور پھر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سورہ زمر کی ایک مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ مشہور تو قرآن کریم کی ہر آیت مشہور ہے، لیکن ہمارے ماحول میں جن آیتوں کا رواج زیادہ ہوتا ہے اس کے پیش نظر میں نے لفظ مشہور بول دیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے اعلان کروانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ کے جو حبیب ہیں وہ اللہ کے پیغام رساں، پیغام بر ہیں، پیغام بر، پیغام رساں، کہ اے میرے حبیب میرا پیغام پہنچا دو۔ کس کو پہنچا دو؟ یا عبادی، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کر رکھی ہے، ظلم کر رکھا ہے، ان بندوں کو پیغام پہنچاؤ۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ کریں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے بندے دو طرح کے ہیں۔ اللہ کے بندے دو طرح کے ہیں، ایک وہ بندے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتے،
یعنی گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو نہیں پھنساتے، تقوی کی راہ پر چلتے رہتے ہیں. وہ تو نیک بندے ہیں. ان اولیاء وہ اللہ کے دوست ہیں بھائی. وہ اللہ کے کیا ہیں؟ الا المتقون. اللہ نے فرمایا ان اولیاء وہ تو اللہ کے دوست ہیں. ابھی اللہ ان سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اللہ ان کو پیغام بھیجوا رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے. الذین اسرفوا علی انفسہم، جو دوسری قسم میں جنہوں نے بہت سارے ظلم کر رکھے، بہت ساری چوریاں، بہت ساری ڈکیتیاں، بہت ساری زبانی غلطیاں، بہت ساری سوچ کی فکری غلطیاں، بہت سارے گناہ کر رکھے، ہر طرح کی دنیا کے گناہ انہوں نے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا کہہ رہا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا کہہ رہا ہے. یا عبادی، یا متکلم کا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندو. آپ اندازہ کریں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت چھپی ہوئی ہے. بس یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت چھپی ہوئی ہے. اور کیسے چھپی ہوئی ہے؟ جیسے کہ ایک ماں ہو، اس کے چند بیٹے ہوں، کچھ شریف ہوں کچھ شریر ہوں. اب وہ شریر بھی بعض اوقات ایسی شرارتیں کر کے آ جاتے ہیں کہ ان شرارتوں سے ماں کا دل بھی جلتا ہے اور ان شرارتوں کی سزا بھی ان کو مل جاتی ہے. ماں پریشان رہتی ہے لیکن پھر بھی کیا کہتی ہے تو میرا ہی، کیا کروں، ہے تو بڑا شریر، بڑا شیطان ہے، لیکن ہے میرا ہی، اب کیا کروں. اب بتائیے، یعنی پریشان بھی ہے لیکن اس پریشانی کے پیچھے محبت کا اظہار بھی کر رہی ہے، محبت کا اظہار بھی کر رہی ہے. اندازہ کیجیے. تو ایک دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب مدثر لوگ بھی تشریف فرما تھے، تو بات چیت ہو رہی تھی. میں نے کہا حضرت آپ سے ایک سوال کرنا ہے. ہاں پوچھو. میں نے کہا حضرت یہ بتائیے، گنہگار بندے کو یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ اس گنہگار بندے سے بھی محبت کرتے ہیں؟ یہ کیسے پتا چلے؟ ایسے میرے دل میں سوال ہے. کہنے لگے مولانا بستوی صاحب، آپ نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اور فرمایا کہ یا عبادی، یہ جو آخر میں یا ہے متکلم کی، اللہ کی ضمیر ہے، اللہ کی طرف خود جا رہی ہے. میرے بندو میرے، اللہ نے خود ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت سارا ظلم کر رکھا ہے، ان کو بھی اللہ نے اپنا کہا ہے. کیا آپ کو اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے کہا حضرت جزاک اللہ، آپ نے تو دل خوش کر دیا، آپ نے دل خوش کر دیا. اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بھی محبت فرماتے ہیں جو بندے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. اور کیا کہہ دیا؟ کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو مٹا سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، بخشش کر سکتا ہے، کرتا ہے. بس اللہ نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ہونے والا شرک یہ معاف نہیں کریں گے، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، باقی سارے گناہوں کو اس کا چاہے معاف فرما دیں. تو ہمیں ایک بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں شرک سے بچنا ہے. کس سے بچنا ہے؟ شرک سے بچنا ہے. جب ہم شرک سے بچیں گے تو بقیہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہیں. اور اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. وہ غفور بھی ہے تو وہ رحیم بھی ہے. وہ بندے کے قصور کو معاف بھی کرتا ہے اور بندے کی حالت کو سمجھ کے اس پہ شفقت اور مہربانی بھی کرتا ہے. آپ اندازہ کیجئے اس سے زیادہ محبت کی اور کیا شکل ہو سکتی؟ اللہ اکبر. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ایک بات کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ اس آیت کے مضمون سے اللہ کی رحمت کی طرف بندے کی نگاہ جب جاتی ہے تو وہ امیدوار بن جاتا ہے اور وہ یہ امید رکھتا ہے کہ وہ ضرور معاف کرے گا، وہ ضرور معاف کرے گا. لیکن یہ تصور رہے ایک احتیاط کے ساتھ. وہ احتیاط کیا ہے کہ جان بوجھ کے آدمی گناہ نہ کرے، جان بوجھ کے گناہ نہ کرے. یعنی یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں، اس لیے کیے جاؤ گناہ.
نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگ معاف ہیں، سارے لوگوں کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتے، الا المجاہرون. آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کا فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ. اللہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہاں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کریں گے، مہربانی کریں گے. کن پہ؟ جو کبھی اگر ان سے گناہ ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھیں، ذکر اللہ، پھر انہیں اللہ کی یاد آ جائے، فاستغفروا لذنوبہم، اور معافی مانگنا شروع کر دیں. جیسے اللہ کا خیال ہے یا اللہ ہم سے قصور ہو گیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، یا اللہ سب کچھ تیرا ریکارڈ ہو چکا ہے، اللہ معاف کر دے. فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وہ من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا دوسرا ہے کون جو معاف کرے گناہوں؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بھی نہیں جو گناہ ہوتے رہتے ہیں، جس کو ہم صغیرہ کہتے ہیں. یہ صغیرہ پر بھی بعض اوقات اصرار، ولم یصروا، اللہ نے فرمایا. یصروا کا مطلب ایک گناہ کر لیا پھر دوبارہ کر رہا ہے، پھر تیسری بار کر رہا ہے، کبھی استغفار بھی کر لیا پھر دوبارہ کر رہا ہے. تو ولم یصروا، اللہ نے فرمایا کہ بار بار اس گناہ کی طرف وہ نہ جائیں. یہ اصرار علی المعصیہ کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شرط لگا رہے ہیں کہ بھئی اس سے بچو. علماء نے لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ بھی بار بار کرنے کی وجہ سے، یعنی اگر اس پر بندہ مصر رہے تو مصر رہنے کی وجہ سے وہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، بڑا بن جاتا ہے. کیسے؟ جیسے ایک قطرہ پانی کا گر رہا ہے، اب وہ چھت میں جو ہے سیل آ گئی، اب وہ ایک ایک قطرہ گرتا ہے، 3 دن کے بعد ایک قطرہ ٹپکتا ہے، 4 دن کے بعد ایک قطرہ ٹپکتا ہے، لٹک رہا ہے بس وہ 24 گھنٹے میں ایک آدھ دفعہ گرا، 2-3 دن کے بعد گرا. میرے دوستو اس کی فوراً ہمیں مینٹیننس کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، ورنہ یہ قطرہ پھر جلدی جلدی گرنا شروع ہو جائے گا. پھر 1 دن میں گرے گا، پھر آدھے دن میں گرے گا، پھر 6 گھنٹے پہ گرے گا، پھر ہر گھنٹے پہ گرے گا. وہ کیا کرے گا؟ مکان کو نقصان پہنچائے گا. یہ اس بات کی نشانی بن جائے گا کہ یہ پانی آپ کی چھت کے اندر دور تک بھر گیا ہے، اور آپ کی چھت کی سیمنٹ کو، پلستر کو، سریے کو اندر اندر وہ خراب کر رہا ہے. آپ کی عمارت مخدوش ہو جائے گی. اس کو مینٹیننس کرنا ضروری ہے. تو میرے دوستو ورنہ کیا ہوگا؟ مولانا اسماعیل میرٹھی رحمت اللہ علیہ کا شعر بچوں کی کتاب میں حضرت کیا شاید بچپن کا پڑھا ہوا ابھی تک شعر ہے، جو پانی کا قطرہ گرے مستقل، جو پانی کا قطرہ گرے مستقل تو پانی سے گھس جائے پتھر کی سل، تو پانی سے گھس جائے پتھر کی سل. تو میرے دوستو تو پانی ہے، یہ گناہ تو انگارہ ہے بھائی، انگارہ ہے. اب مجھے بتائیے اگر کوئی شخص میرے جسم کے کسی حصے پر اگر بتی کی نوک خالی ٹچ کرتا رہے، ابھی ٹچ کر دیا، 6 گھنٹے کے بعد پھر ٹچ کر، اسی جگہ پر ٹچ کر دیا، پھر 6 گھنٹے کے بعد وہیں ٹچ کر دیا، تو میرا کیا بنے؟
بڑھتے بڑھتے پورے دل کے اوپر چھا جاتا ہے. فرمایا یہی تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کا مطلب یہی ہے. تو میرے دوستو یہ گناہ جب انسان کے دل پر پورے پہ چھا جائے اب پھر صورتحال انسان کی ہو جاتی ہے غافل کی. ایسا غافل جس کا قبلہ ہی پلٹ گیا. اب آپ اس کو سمجھاتے رہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، فائدہ کچھ نہیں ہے. جتنا چاہے سمجھا لو، جتنا چاہے سمجھا لو. تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک کام ضرور کریں، اور وہ کام مشکل نہیں ہے. وہ کام کیا ہے؟ فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا. گناہ ہو گیا، ہمیں پتہ ہے ہم سے گناہ ہوا ہے، ہمیں پتہ ہوتا. ہم وقتی طور پر مشغولیات میں لگ کر کے بھول جاتے ہیں یا اپنے آپ کو غافل بنا لیتے ہیں، لیکن ہمارے میموری میں چیز ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں کام غلط کیا ہے، فلاں بات غلط کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگیں. کسی بندے کے حق میں ہوئی غلطی تو اس بندے سے پلیز یار دوست، یار تیرے سے ریکویسٹ کیا بھائی وہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. تو بندے سے معافی مانگنے میں میرے دوستو یاد رکھنا کوئی نقصان نہیں ہے سوائے فائدے کے. اللہ سے معافی مانگنے میں کوئی نقصان نہیں ہے سوائے فائدے کے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا. اللہ یحب المحسنین، اللہ نے فرمایا. اللہ نے ایسے بندوں کو محسنین میں شمار کیا ہے جو بندے گناہ ہو جانے کے بعد گناہوں سے معافی مانگنے کا اہتمام کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اب اندازہ کیجیے. تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے آگے آیت کریمہ میں کسی جگہ ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین فرمایا. اللہ نے ایسے لوگوں کو محسن فرمایا جو گناہوں سے توبہ کا اہتمام کرتے ہیں، استغفار کا اہتمام کرتے ہیں. استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمیں نہ صرف ایک معاف فرماتے ہیں بلکہ اپنی محبت بھی عطا فرماتے ہیں. آپ اندازہ کیجیے، اپنی محبت بھی عطا فرماتے. فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، میرے تم میرے ہو. اللہ اللہ، جب اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ تم میرے ہو تو پھر کیا رہ گیا؟ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، سب کہو آمین. اور ہمیں ایسا اپنا بنا لے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جائیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ والوں سے، توبہ کرنے والوں سے محبت. نہیں پڑھ رہا ہے، ایسے ہی پھر رہا ہے، ایسے گھر میں رہ رہا ہے، یہ جنوبی مراد ہے. لیکن ایک شخص کو کسی وقت میں جنابت لائی ہوئی، ابھی نماز کا وقت نہیں آیا اور کچھ دیر کے بعد نہا لیتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، نماز کا ناغہ نہیں ہوتا، تو وہ جنوبی اس سے مراد نہیں ہے. وہ جنوبی مراد ہے جو غفلت کرے. جی تو بعض اوقات ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی غفلت کرتی ہیں. اب نہا لینا چاہیے، نہیں نہایا، اب نماز بھی چلی گئی
نماز پہ ناغا ہو رہا ہے اور اسی طرح گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہیں، بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے. رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے. کوشش کرنا چاہیے کہ جلد از جلد آدمی اپنے آپ کو پاک کرے. پاک کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو رحمتیں لے کر آتے ہیں وہ فرشتے بھی آئیں گے تو کیا خالی ہاتھ آئیں گے؟ وہ خالی ہاتھ نہیں آئیں گے. رحمت والے تو کیا لے کر آئیں گے؟ رحمت لے کر آئیں گے. اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی مدد، ہمارے مسائل کا حل، ہماری پریشانیوں میں عافیت کے نقشے وہ لے کر کے آئیں گے. رحمت کے فرشتوں کا مطلب یہ ہے میرے دوستو. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں طرح کی پاکی کا اہتمام کریں. ایک اندر کی پاکی جو توبہ سے ہو رہی ہے حاصل، اور باہر کی پاکی جو پانی اور طہارت کے ذرائع سے حاصل ہو رہی ہے. دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے دوستو، آگے کی جو چند آیتیں ہیں سورہ زمر کے، بڑی فکر انگیز ہے، بہت فکر انگیز. قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے فکر اور تدبر کا پیغام ہے. لیکن اللہ فرما رہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اے میرے بندو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ہاں، اور اللہ تعالیٰ اس حکم پر عمل کرنے والوں کو اپنا بنا لیتے ہیں. انیبو پر عمل کرنے والوں کو اللہ اپنا بنا لیتے ہیں. یہ سورہ شورا میں لکھا اللہ نے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. آپ اندازہ کیجیے، اللہ جسے چاہے منتخب کر لے، اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اللہ اسے ہدایت پر چلا دیتے ہیں. ہاں، اللہ اپنا بنانے سے پہلے ہدایت کے راستے پہ چلاتے پھر اپنا بنا لیتا. عجیب اللہ کا نظام ہے. ہم تو سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کی شفقتوں اور محبتوں کے انداز کتنے نرالے اور کتنے سارے انداز ہیں، ہم نہیں سوچ سکتے. ماں کتنی محبت کر سکتی ہے، بچہ اندازہ لگا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک ماں کا دل کہنے کو تو ایک دل ہے، لیکن وہ محبتوں کا سمندر ہوتا ہے. جب ماں کے دل کا یہ حال ہے تو اللہ کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو محبتوں کا خالق ہے، وہ محبتوں کا خالق ہے. اس کی محبتوں کا انداز کیسا ہوگا، کتنا بڑا سمندر ہوگا. تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف توجہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف توجہ کرنے کا مطلب اپنے ناقص فکر کے مطابق عرض کرتا ہوں. اذان ہو گئی، اس کی طرف سے پیغام آ گیا، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ لبیک. کیا کہنا چاہیے؟ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا. میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت جلیل القدر صحابی، نہایت چہیتے شاگرد، نہایت چہیتے جناب والا، کہہ لیجیے کہ قریبی، حضور کے تو عزیز بھی لگتے ہیں نا، چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، حضور کے تربیت یافتہ ہیں، اور زندگی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہوئے جو خدمت کی ہے، اس خدمت کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پورا ایک باب قائم کیا ہے، اور اس باب کا خلاصہ ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں. نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا علم ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا، اللہ والوں کی دعاؤں سے علم حاصل ہوتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے چمٹا کر اللہ سے مانگا تھا، یا اللہ اس بچے کو تو اپنے قرآن کا شاندار علامہ بنا دے. اللہم علمہ الکتاب، جس کو قرآن کا، میں تو الفاظ میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، یا اللہ اس کو قرآن کا علامہ بنا دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا علامہ بنا دیا. اور کتنا بڑا علامہ بنایا اس کو صاحب جلالین علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب کہف کا جہاں تذکرہ کیا نا، اس میں نقل کیا ہے کہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں،
یہ 4 ہیں تو 5واں ان کا کتا ہے اٹکل کی بات. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ 6 ہیں اور 7واں ان کا کتا ہے. تو کہہ دو قل ربی اعلم بعدتہم، اللہ ہی جانتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے. ما یعلمہم الا قلیل، ان کی حقیقت ان کی تعداد نہیں جانتے مگر تھوڑے سے لوگ. حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الا قلیل کی تفسیر بھی لکھا ہے. اس قلیل سے مراد 3 ذات ہیں، ایک اللہ کی ذات، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ایک ابن عباس. آپ اندازہ کیجیے، آپ اس قول سے اندازہ کیجیے کہ ابن عباس کا مقام علم میں کتنا اونچا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد تیسرا نمبر پر صاحب جلالین نے اپنے جلالین کتاب کے اندر تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ تیسرا بندہ کون ہے؟ ابن عباس. اندازہ کیجیے اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. اپنے استاد، اپنے مربی، اپنے مرشد، اپنے محسن، اپنے پیارے عظیم الشان خاتم الانبیاء والمرسلین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. وہ کہیں دعا رد ہو سکتی ہے؟ اللہم علمہ الکتاب. تو میرے دوستو بات کہیں سے کہیں نکل رہی ہے. یہ ابن عباس کا تذکرہ میں نے کرنا تھا. طائف جانے کا موقع ہوا. طائف میں حضرت کی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اور اس مسجد میں بہت ساری محرابیاں ساری محرابیں بنی پوری مسجد. اسی مسجد کے بیچ میں صحن میں حضرت کی آخری آرام گاہ بھی بنی ہوئی ہے. لکھا ہے میری نماز کتاب حضرت مولانا ادریس میرٹھی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی، اس میں نقل کیا ہے باقاعدہ کہ حضرت آخر میں آنکھوں کی بینائی ان کی کیا ہو گئی تھی؟ ختم ہو گئی تھی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. تو حضرت ایک دفعہ رونے لگے، اللہ سے کہنے لگے یا اللہ اب یہ ایسا ہو گیا کہ کیا میں مسجد بھی نہیں جا سکتا ہے؟ یا اللہ تو کیا قیامت میں مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے؟ یا اللہ ایسا نہ کریو، یا اللہ تو مہربانی کر دے، یا اللہ تو کم سے کم اتنا تو کر دے، میری کنڈیشن ایسی کر دے کہ جب اذان ہو تو میری آنکھیں کھل جائیں، دیکھنے لگ جائیں، میں تیرے گھر تو پہنچ جاؤں، نماز ادا کر کے گھر آ جاؤں، یا اللہ پھر تو واپس لے لے روشنی. چنانچہ یہی ہو گیا، یہ دعا قبول ہو گئی. جیسے اذان ہوتی تھی حضرت کی آنکھوں میں اجالا آنا شروع ہو جاتا تھا. نماز کی تیاری کی، مسجد پہنچ گئے. یہ ہے انیبو الی ربکم کا مفہوم عرض کرنے کے لیے یہ واقعہ میں نے ذکر کیا. اللہ کی طرف انابت کیا ہے؟ اذان ہوئی اور اللہ نے بندے کی آنکھیں کھول دی اور بندہ تیار ہو کے کہاں جا رہا ہے؟ مسجد جا رہا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، سب کہو آمین. اور جو ہماری مائیں بہنیں ہیں انہوں نے تو مسجد نہیں جانا ہے، انہوں نے گھر کے اندر اہتمام کرنا ہے. جیسے اذان کی آواز ہو اپنے کام کاج، اپنی مصروفیات کو موقوف کر دیں اور اگر چولہے پہ کوئی چیز چڑھی ہوئی ہے اس کو سلو کر دیں کہ دیر میں نماز ہو جائے، آپ کی چیز جل نہ جائے، کھانا جو ہے وہ کہیں نقصان نہ ہو جائے. تو جیسے ہی اذان ہو فوراً نماز کی فکر ہو. یہ ہے انیبو الی ربکم کی ایک شکل. میرے بھائی بزرگ دوستو، ایسی اور بھی شکلیں ہیں. مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، جیسے ہی میرا سال حساب کا پورا ہونے کو آیا فوراً میرے ذہن میں الارم بجنا چاہیے کہ تیرے رب کا حکم آ گیا، کیا؟ آتوا الزکوٰۃ، ادا کرو. فوراً ہم اس کے حساب کتاب میں لگ جاتے ہیں. یہ انیبو الی ربکم ہے. رمضان قریب آ رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں رجب سے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ انیبو الی ربکم کی شکل ہے. حج اللہ نے فرض کیا ہے، حج کا موسم آ رہا ہے، اس کی تیاری آدمی شروع کر دے. یہ انیبو الی ربکم ہے. اور اسی طریقے سے جو احکام بھی ہمارے سامنے آئیں ان احکام کو ہم نے پیش نظر رکھ کے اس پر عمل کرنے کی تیاری اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کر کے کرنا ہے. یہ انیبو الی ربکم کی شکلیں. اللہ فرماتے ہیں انیبو الی ربکم واسلموا لہو، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. من قبل ان یاتیکم العذاب، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. بہت یہ بات اللہ نے بہت ایسی بات فرمائی ہے کہ انسان غور کرے تو اندر سے دہل جائے. ہاں میرے دوستو،
اللہ کا عذاب اگر دنیا میں آ جائے نا، دنیا میں یاد رکھیے کچھ احوال ایسے ہیں کہ ان احوال کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے توبہ تو قبول ہے، وہ احوال ظاہر ہو جائیں پھر توبہ قبول نہیں ہے۔ نمبر 1، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اس کے بعد بھی دنیا باقی رہے گی، لوگ زندہ رہیں گے، لیکن اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہے۔ کوئی نیا مومن آدمی کہہ کے مجھے بھی اپنا بنا لو، پڑھ لو کلمہ پڑھ لو ایمان میں آ جاؤ، فائدہ اب کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، بے فائدہ ہو جائے گا، نہ ایمان کام آئے گا، اس کے بعد نیا ایمان لانا، نہ توبہ قبول ہوگی، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ نمبر دو فرمائیے عذاب، اللہ نے فرمایا قبل ان یاتیکم العذاب، عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، عذاب سامنے آ گیا اب توبہ قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم ایک شہادت پیش کرتا ہے قوم یونس کی، قوم یونس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی تھی۔ کیا فرمایا فما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها، اس میں ہے سورہ ہود کے اندر آخر میں اللہ نے فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها الا قوم یونس کا تذکرہ ہے، آیت پوری ذہن میں اس وقت نہیں فٹ ہو رہی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے صرف قوم یونس کا جو ہے توبہ اور ان کا ایمان ہم نے قبول کیا، عذاب آنے کے عذاب نظر آ گیا، ان کے اوپر جناب والا صاحبان بن کر بادل آ گیا، لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا، لیکن وہ اللہ کا عذاب تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ قوم سے ناراض ہو کر چھوڑ کے چلے گئے تھے، اللہ کو وہ بھی اچھا نہیں لگا، اور پھر کیا صورتحال پیش آئی وہ آپ نے دیکھ لی، واقعہ آپ جانتے ہیں۔ تو کشتی میں بیٹھے تو کشتی ڈاواڈول ہونے لگی، لوگوں نے کہا بھائی کوئی لگتا ہے اللہ کا نافرمان کوئی پاپی آگے بیٹھ گیا ہے، وہ پاپی چلا جائے۔ یونس علیہ السلام کہنے لگے وہ تو میں ہی ہوں بھائی، میں چلا جاتا ہوں۔ کہاں چلا جاؤں؟ حضرت آپ تو نیک آدمی، آپ کیسے جائیں گے؟ سارا واقعہ معلوم ہے نا۔ پھر وہ قرآن اندازی ہوئی اور قرآن اندازی میں حضرت کا نام آتا رہا، لوگوں نے کہا نہیں حضرت آپ نیک آدمی، ہمارے ماحول کے عظیم آدمی، آپ کو کیسے ہم کہیں گے آپ کشتی سے اتر جائیے۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، پھر حضرت کا نام آیا کہ بھئی یہی ہے اللہ اکبر، اللہ کا نظام ہے۔ اور پھر وہ جب آپ گئے پھر مچھلی نے جو ہے نگل لیا، اور پورا واقعہ ہے فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ یہ اللہ کی تسبیح کرتے رہے، اگر یہ اللہ کی تسبیح نہ کرتے ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ اللہ فرما رہے ہیں للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ تو اللہ کی تسبیح جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مشکلوں سے نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلوں سے نکال دیتے ہیں۔ اور کیسے نکال دیا؟ جیسے کہ یونس علیہ السلام کو نکال دیا، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے رہیں گے۔ ننجی مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع میں حال بھی ہے اور استقبال بھی ہے، جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا رہے گا، اللہ سے مناجات کرتا رہے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نجات دیتے ہی رہیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو دائمی نجات عطا فرما دے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم پر جب عذاب آ جائے تو اس قوم کا پھر توبہ استغفار کرنا بے فائدہ ہو جاتا ہے، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دنیا کی تاریخ میں اللہ فرماتے صرف ایک قوم کی توبہ قبول ہوئی، اس کا نام ہے قوم یونس۔ وجہ کیا تھی؟ یہ قوم تو حضرت کے پیچھے تھی، حضرت ناراض ہو کے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ ہے اس ضابطے کے اندر یہ ہے کہ جب عذاب آنکھوں کے سامنے آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دو ہو گئے۔ تیسرے اللہ فرماتے ہیں لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، ان کی توبہ قبول نہیں۔ ایک آدمی گناہوں پر لگا ہوا ہے یہاں تک کہ موت کے آثار ظاہر ہو گئے۔ جب موت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں بندے کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ بندہ اپنے قریب اٹھنے بیٹھنے والوں سے کہہ بھی دیتا ہے کہ بھائی میرا تو سفر قریب ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو میرے دوستو جب موت کے علامات ظاہر ہو جائیں، سکرات کی کیفیت شروع ہو جائے، اب توبہ قبول نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، اس کے بعد کوئی وصیت کرے تو وہ بھی قابل قبول نہیں۔
ہاں، تو یہ 3 اوقات علماء نے بیان فرمائے ہیں میرے دوستو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے ہم لوگوں کو توبہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب حبیب اللہ. التائب جو توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اب بتائیے، ایک روایت ہم نے سنی بچپن میں، اس کی تحقیق بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی صاحب آئے، کہنے لگے حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، ہر طرح کے گناہ میں نے کر لی اور کرتا رہتا ہوں، لیکن اندر سے بڑا دل پریشان رہتا ہے، کوئی راستہ آپ بتائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی 2 کام کرو. ایک کام تو یہ کرو کہ روزانہ یہاں میرے پاس آ جایا کرو مجلس میں. دیکھیں اللہ والوں کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا بھی کارآمد چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے. ایسی کارآمد چیز ہے میرے دوستو کہ جو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ والوں کی جو مجلس ہوتی ہے اس پر فرشتے آتے ہیں، دائیں بائیں ہو کے بیٹھ جاتے، اللہ کی رحمت ان پہ آتی ہے، سکینہ ان پہ نازل ہوتا ہے کہ نہیں ہے، اور وہ فرشتے ان کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں. تو میرے دوستو حضور پاک علیہ السلام نے اسے کہا ایک کام تو یہ کرو کہ میری مجلس میں روزانہ آ جایا کرو، اور دوسرا کام یہ کرو کہ آج سے تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. کیا کر دو؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس نے کہا اور کچھ؟ حضرت نے فرمایا بس اتنا ہی ہے، اور یہ وعدہ کرو کہ جھوٹ تو نہیں بولو گے. حضرت پکا وعدہ ہے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. حضور پاک علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے بس جاؤ، کل پھر آنا، ٹھیک ہے. اب یہ صاحب جب چلے گئے، ان کا وقت آیا کسی خاص گناہ کا، جو روٹین بنی ہوتی ہے انسان کی، اس وقت شراب پینا ہے، اس وقت چوری کرنی ہے، اس وقت فلاں کام کرنا ہے، اس وقت فلاں کام کرنے، وہ ایک روٹین بن جاتی ہے. اب وہ روٹین وائز جب وہ گناہوں کے اسٹیپ آنے شروع ہوئے تو ایک دم الارم بجانا ہے، کیا کر رہے ہو؟ شراب پیو گے تم؟ اب ان کے دل میں جو ہے خود ہی چل رہی ہے کہانی، تم شراب پیو گے؟ اللہ کے بندے کل حضور کی خدمت میں جانا ہے، اور اگر حضور نے پوچھ لیا کہ تم نے شراب پی ہے کیا تم نے شراب پی ہے، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو پھر تو جھوٹ ہو جائے گا. حضور سے تو میں وعدہ کر کے آیا ہوں کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. چھوڑو جی، شراب نہیں پیتا. سوچتا ہے اگر تم نے شراب پی لیا اور جا کے حضور کو کہہ دیا حضور میں نے شراب پی بھی ہے، جھوٹ بھی نہ بولا، تو حضور کے پاس جانے کا تیرا فائدہ کیا ہوا؟ اندر ہی آ رہا ہے سب اس کے کلام کہ حضور کے پاس جانے کا تیرا کیا فائدہ ہوا اگر تو شرابی رہا تو. لہذا چلو میں نے جھوٹ بھی نہیں بولنا اور میں نے شراب بھی نہیں پینی. کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے گناہ کا ٹائم آیا، اس گناہ کے اوپر قدم رکھنے لگا تو پھر یہی اس کے ذہن میں چلا ابے تو یہ گناہ کرے گا، کل حضور کے پاس جانا ہے تو گناہ کر کے جائے گا، اور اگر حضور کے پاس جا کر تو نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں گناہ کیا تو پھر تو جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کر کے آیا ہے، اور اگر تو نے سچ بول دیا تو پھر یار پھر گناہ کر کے جائے گا، حضور کے پاس جانے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ اب وہ گناہ بھی چھوٹ گیا، تیسرا بھی، چوتھا بھی، ایسے ہر گناہ کا اسٹیپ آتا رہا، اور ہر گناہ کے وقت ان کے ذہن میں یہ ایک مکالمہ چلتا رہا، کھچاؤ تناؤ، یہاں تک کہ وہ گناہ سارے ایک دن میں چھوڑ دیے، ایک دن میں سارے گناہ چھوڑ دیے. اگلے دن جب حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہوئی، سارے لوگوں سے فارغ ہو، ہاں بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، خیر خیریت، کیسی رہی کل کی شراب؟ حضور شراب توبہ توبہ توبہ. بھائی کیوں شراب نہیں پی؟ نہیں حضور میں تو شراب نہیں پی. میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، جھوٹ تو نہیں بول رہا. حضور میں آپ سے وعدہ کر کے گیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کر رکھا ہے، سچ بول رہا ہوں کہ میں نے شراب نہیں پی. حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ. اچھا یہ بتا وہ کام کیا تھا تو نے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی نا. تو حضور پاک علیہ السلام نہیں حضور میں بھائی دیکھ لے جھوٹ تو نہیں بول. حضرت میں تو وعدہ کر کے آپ سے گیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، سچی بات ہے.
حضور الحمدللہ اللہ کا شکر دوستہ. تیسرا چوتھا حضور نے ایک ایک گناہ کا تذکرہ کر کے اس سے اسی طریقے سے پیار محبت سے اسے پوچھتے گئے، اور وہ صحابی ایک دن کی مجلس میں کھڑا ہو گیا. ایک دن کی مجلس میں بالکل اس کے سارے گناہ جو تھے وہ چھوٹ گئے، جھوٹ سے بچنے کی برکت، جھوٹ سے بچنے کی برکت، جھوٹ چھوڑنے کی برکت اللہ تعالیٰ نے کتنا فائدہ پہنچایا. تو میرے دوستو یہ تو اللہ والوں کی تربیت کا انداز ہے. اور سارے اللہ والوں کے سردار کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کی تربیت کا انداز سبحان اللہ، ایسے تربیت فرماتے تھے صحابہ کرام. جبھی تو صحابہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے. ایک موقع آ گیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کہا، حضور ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جاؤ، آپ کا رب جاؤ، خود ہی جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. حضور ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. آپ آنکھوں سے اشارہ کریں ہم دریا میں کود جائیں گے، آپ زبان سے لفظ نکالیں جلتی دہکتی آگ میں چھلانگ مار دیں گے. حضور ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم آپ کے ابرو کے اشارے میں جان قربان کرنے والے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، تو تربیت ایسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فرمائی تھی. تو میرے دوستو اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ آدمی نے جھوٹ بولنا چھوڑا، اللہ نے دیگر گناہوں سے بچنے کی ہمت دیکھی. کیسے ذریعہ کیسے بناتا. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں کسی کے ذریعے سے ایک فوجی افسر آ گئے. اب حضرت نے ان کی تھوڑا سا خیال کیا، ان کو تھوڑا سا ان کا اکرام کیا، اور اکرام کرنے کے بعد کچھ نصیحت بھی فرمائی. تو وہ عمل کرنے کے لیے، حضرت میں ضرور آؤں گا مسجد لیکن ایک شرط ہے. حضرت نے کہا ہاں فرمائیں کیا شرط ہے؟ حضرت میں تو بوٹ پہنتا ہوں، میں بوٹ نہیں اتاروں گا، یہ تو میرا یونیفارم ہے، اس یونیفارم کا حصہ ہے، میں اس کو نہیں اتار سکتا. حضرت نے فرمایا آپ فکر ہی نہ کریں، آپ ایسے بوٹ سمیت مسجد آ جائیں، کوئی بات نہیں، آپ آئیں کریں. حضرت نے کہا تو بوٹ سمیت ہی آ جاؤ. اب نماز کا ٹائم ہوا، وہ فوجی افسر صاحب آئے مسجد. اب جب مسجد کے دروازے پہنچ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں چھوٹا بڑا بوڑھے سب لوگ چپل اتار رہے ہیں، اور یہ صاحب بوٹ پہن کے مسجد میں جانا چاہ رہے ہیں. اب ان کے دماغ میں آئے یہ کیا چکر ہے، یہ سارے لوگ اتنے بڑے بڑے بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ، میرے باپ کے جیسے لوگ، یہ مسجد کے ادب میں بوٹ اتار کے جا رہے ہیں، چپل اتار کے جا رہے ہیں، بچہ بھی عمل کر رہا ہے، اور میں اتنا سمجھدار ہو کے عمل نہ، وہ خود ہی اتار دی، وہ بوٹ خود ہی اتار دی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر ان سے کہہ دیا ہوتا نہیں صاحب آپ بوٹ پہن کے نہیں آئیں گے، وہ مسجد ہی نہیں آتے، وہ مسجد ہی نہیں آتے، ہے کہ نہیں ہے. اور حضرت نے فرمایا آؤ مسجد آؤ اور بوٹ پہن کے آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آؤ تو صحیح. تو میرے دوستو یہ اللہ والوں کا انداز تربیت ہوتا ہے. تو میرے دوستو ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب اللہ کے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں. ہم نے اپنے اوپر بہت سارا ظلم کر رکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر دعائے معصورہ جو سکھائی تھی وہ اسی طریقے کے مضمون پر مشتمل تھی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کہلاتی ہے. میرے دوستو اس دعا پر اللہ تعالیٰ کتنے پیار بھری نظروں سے، یہ میرے الفاظ ہیں، کتنی محبت بھری نظروں سے بندے کی طرف دیکھتے ہوں گے.
یہ نماز پڑھ رہا ہے، میرے سامنے جھکتا ہے، میرے سامنے اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے اپنے اوپر بہت سارا ظلم کر رکھا ہے، بہت سارے گناہ کر رکھے ہیں، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو مغفرت کرتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، تم گواہ رہو، میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دی، میں نے ان بندوں کی بخشش کر دی، میں نے ان کی مغفرت کر دی. فرشتوں کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان فرماتا. میرے دوستو، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوا کریں. اللہ کے احکام ہماری طرف جیسے آئیں فوراً لبیک کہیں. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سامنے سر اطاعت خم کر دو. من قبل ان یاتیکم العذاب، عذاب کا وقت آنے سے پہلے. اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم سب کو منیبین میں شامل فرما لے، ہم سب کو تائبین میں شامل فرما لے، ہم سب کو متطہرین میں شامل فرما لے. اللہ تعالیٰ غفلت سے بچائے، ہم سب کو غفلت سے بچائے. اللہ تعالیٰ غفلت والے دل کو پسند نہیں کرتے. ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ جو دل لہو و لعب میں لگا ہو، غافل لگا ہو، غفلت میں پڑا ہو، اور کر رہا ہے اللہ کا ذکر، کر رہا ہے اللہ کا ذکر، کر رہا ہے قرآن کی تلاوت، پڑھ رہا ہے نماز، لیکن دل کہیں اور لگا ہوا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے دل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. لہذا ہم کوشش کریں کہ ہمارا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور ہم زبان سے جہاں مانگ رہے ہوں دل سے بھی اللہ سے التجا کر رہے ہوں، یا اللہ یہ دل بھی تو آپ ہی کا ہے، یہ زبان بھی آپ ہی کی دی ہوئی ہے، یہ جسم بھی آپ کا دیا ہوا ہے. یا اللہ آتی نفسی تقواہا زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. یا اللہ آپ ہی مہربانی کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہوگا. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کو آواز دلوائی اپنے حبیب سے، اور یہ اشارہ دے دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ. آگے کیا فرمایا؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. اتنا شاندار پیغام تمہارے لیے ہم نے نازل کیا ہے اپنے حبیب کے سینے پر، اس کی تو پیروی کر لو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہارے رب کی طرف سے آیا پیغام، اس کو فالو کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے. دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی اچانک آ جاتی ہے اللہ کی پکڑ اور بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف، کبھی کبھی چپکے سے اللہ پکڑ لیتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، لیکن تمہارا رب بہت زیادہ شفقتوں والا، بڑا مہربان ہے، وہ پہلے سے بتا دیتا ہے. تو وہ طلباء اور طالبات جو اسٹوڈنٹ ہیں جن کو امتحانی پیپرز کے حوالے سے گیز بھی لگا کے بتا دیا دیکھو یہ باتیں آ سکتی ہیں، خبردار، اور پھر بھی وہ طلباء طالبات محنت نہ کریں تو ان سے غافل کون ہو سکتا؟ تو اللہ نے ہمیں بتا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ توجہ کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کی طرف سے آنے والا جو وقت ہے، آخری وقت، تو سب کو آنا ہے، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو اس کے علامات ظاہر ہو جاتے ہیں، علامات ظاہر ہو جاتے ہیں. میرے سسر تھے رحمہ اللہ تعالی، بڑے عزت والا سے بیعت بھی تھے. جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے میں ان کے پاس ایسے ہی کھڑا ہوا تھا ہسپتال میں، گاڑیوں میں. انہوں نے سر جھکایا اور سر جھکا کے جھومنے لگے، آ گئی سواری، آ گئی سواری. میں نے کہا ابو جی کیا ہو گیا؟ امید جب نہیں دیکھ رہے ہیں، موت کی سواری آ گئی، موت کی سواری آ گئی. ارے اپنی زبان سے بول رہے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھ قریبی وقت آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت آنے سے پہلے
توبہ تائب ہونے کی آسان توفیق عطا فرما دے اور تائبین کے زمرے میں اللہ ہم سب کو شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ دعا کر دیجئے میرے بیٹے کا روزگار کے لیے، کل ان کا انٹرویو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے اور حلال اور بابرکت روزی عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ جتنے بھی حاضرین و حاضرات ہیں ان میں سے کسی کو بھی محروم اور مایوس نہ فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سنتوں کی اتباع والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نیکیوں میں اضافہ، نیکیوں میں پیش قدمی کی توفیق عطا فرما. نیک لوگوں سے، نیک ماحول سے ہمیں تعلق اور محبت عطا فرما. یا اللہ ہماری اس خانقاہ کی برکتوں کو، اس کے فیض کو یا اللہ دیر تک کے لیے، دور تک کے لیے جاری و ساری فرما. اور جتنے بھی حضرات و خواتین یہاں تشریف لاتے ہیں، یہاں سے قلبی تعلق رکھتے ہیں، یا اللہ سب کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی فرما. یا اللہ اپنے رضا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی ہم سب کو زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو حیات تقوی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے اولیاء صدیقین میں شامل فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے ذات والا کو یا اللہ کامل تندرستی اور صحت کے ساتھ اچھی عمر عزیز، عمر طویل، عمر بابرکت عطا فرما. عبداللہ میاں کو بھی یا اللہ اپنے فضل سے کامل صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہمارے حاضرین و حاضرات میں، ہمارے متعلقین و متعلقات میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو مستحکم امن و امان عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما. یا اللہ دنیا بھر کے سارے انسانوں کو امان عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا